آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ ساری کی ساری گفتگو دراصل ایک بڑے اہم نقطے کے حوالے سے، اور وہ نقطہ جو ان سے وہ یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. یہ بڑی واضح آیت ہے، اور شکر کے حوالے سے بے شمار قرآن میں احکام، بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جو راضی ہوتا ہے وہ شکر گزار بندے سے زیادہ راضی ہوتا ہے. یہ جو جگہ جگہ احکام ہیں حدیث میں، قرآن میں، کہ آپ شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. میرا سوال آپ سے پہلا یہ ہے کہ اللہ اتنا بڑا وعدہ کر رہا ہے میں اور دوں گا. بے شک خزانوں کا مالک اللہ خود ہے، کائنات کا مالک خود ہے. آج تک اس دنیا پہ جتنے بھی بادشاہ بنے ہیں ان بادشاہوں سے بڑا بادشاہ اللہ خود ہے. سلطانوں سے سب سے بڑا سلطان وہ ہے. وہ قرآن میں کہتا ہے کہ جی میں سلطان نصیرہ ہوں، یعنی سب سے طاقتور سلطان ہوں. اس کائنات میں اتنا طاقتور سلطان، اتنا طاقتور بادشاہ کوئی بھی نہیں ہے میرے علاوہ. میں پوری کائنات کا، خزانوں کا، چیزوں کا، اسباب کا مالک ہوں. قوانین کو بنانے والا میں ہوں. ساری آسانیاں، رحمتیں، قوانین فطرت، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے گہرے سمندر میں نے بنائے ہیں. تمہاری زندگی کے تمام جو اسباب ہیں، پرورش کے، ماں کے پیٹ سے زندگی کے آخری سانس تک میں پیدا کرتا ہوں. تم نے کھانا ہے، تمہیں زندگی میں خوراک مل جاتی ہے. تمہیں سانس چاہیے، آکسیجن مل جاتی ہے. تمہیں جو کچھ چاہیے میں مواقع فراہم کر دیتا ہوں. لیکن ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے میں اضافہ کر دیتا ہوں، اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں. جس چیز کا بھی تم شکر ادا کرو گے میں اس میں اضافہ کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے مطابق شکر کیا ہے؟ شکر کس کو کہتے ہیں؟ اچھا ایک بات چھوٹی سی بتاؤں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جس چیز کو ہم نے خود سمجھا نہ ہو، یا پھر جو سمجھا ہو ہم اس سمجھ کی وجہ سے ہی وہ کام کرتے ہیں. مثلا میں نے جیسے گاڑی چلانا سمجھا ویسے ہی گاڑی چلا رہا ہوں. آپ جیسے ہانڈی پکا رہی ہیں، آپ نے جیسا سمجھا ویسے پکا رہی ہیں. ایک کسی انگریز کی کتاب میں نے واقعہ پڑھا کہ ایک بی بی مرغی کی پوری کھال نہیں، مرغی کی دو کھالیں ہوتی ہیں. ایک وہ کھال ہوتی ہے جو کھال جونسی آپ دیکھتے ہیں اس کے جو پر لگے ہوئے ہیں وہ سارے، جو اس کے سارے اوپر کی کھال، ایک کھال ایک اندر ہوتی ہے. کبھی سجی لیں تو وہ دوسری کھال رہتی ہے. وہ کھال سمیت مرغی پکاتی تھی. تو کسی نے اس کا انٹرویو لیا اور اسے کہا کہ تم یہ کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا میری ماں ایسا کرتی تھی. دوبارہ انٹرویو لینے والا پیچھے گیا، ماں کو ڈھونڈا کسی اور ٹاؤن میں، پتہ لگا، ماں سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتی تھی؟ اس نے کہا میری ماں ایسا کرتی تھی. انہوں نے وہ نانی کو ڈھونڈا، نانی نے کہا کہ میری ماں ایسے کرتی تھی. اور لکیلی پر نانی موجود تھی، لکیلی. تو پر نانی کے پاس گئے تو انہوں نے جا کے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اس نے کہا میری ماں ایسا کرتی تھی اور وہ فوت ہو چکی ہے. تو بے شمار چیزیں ہم نے جیسے سیکھی ہوتی ہیں ویسے ہی ہم کئی نسلوں میں کرتے جاتے ہیں. سمجھانا مقصد یہ شکر گزاری کا ہمارے ذہن میں تصور کیا بیٹھا ہے ذرا سنیے گا. جو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں جواب ملتا ہے شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر 101 بار پڑھ لیں. اچھا جی، یا کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ شکر ہے بس. یہ بڑا کامن سا جواب ہے. کی وجہ لنگ رہی؟ اللہ کا شکر ہے جی. آپ چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں اور آواز کے نکل رہی ہے اللہ کا شکر ہے جی، لنگ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ گزر رہی ہے بس، جو جڑا سا یہ چنگا ہے، شکر ہے اللہ کا. یہ کامن جملہ ہے جو آپ کو شرقن غربن ہر طرف ملے گا، شمال جنوب ہر طرف یہ لوگ کہتے ملیں گے. آپ کے مطابق یہ صرف تسبیح پڑھ لینا شکر ہے؟ میرا اگلا سوال ہے آپ سے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ نے اپنے بچے کو کہنا ہے تم بہت اچھے ہو، کہنا ہے، اور آپ محسوس نہیں کر رہے وہ اچھا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے 101 بار کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہو، 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 ادھر ادھر بھی دیکھی جا رہے ہیں بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو، کیا وہ محسوس کرے گا کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھے؟ اور ایک ہے کہ آپ نے دل سے محسوس کیا، آپ نے اسے ساتھ لگایا اور کہا تم بہت اچھے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. اس بات کا اثر زیادہ ہوگا. میرا سوال میرا خیال ہے دوسری بات کا اثر زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ سچ پہ مبنی ہے. اس میں آپ نے 101 بار نہیں بھی کہا لیکن آپ نے محسوس کرایا کہ ایسا ہے. یاد رکھیے گا شکر گزاری محسوس کرانا ہے کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں. شکر گزاری زبان سے نہیں ہے، آپ کی حرکتوں سے ہے، آپ کے ایکٹ سے ہے، آپ کے احساسات سے ہے. یعنی ایک چھوٹی سی مثال لیجیے گا بڑے دھیان سے، یہ بات اب نقطہ سمجھا رہا ہوں اس طرف آنے لگا ہوں. ایک بندہ ہاتھ کا تنگ ہے، بانٹتا نہیں ہے، کہتا شکر بڑا شکر ہے جو مال اکٹھا کیا ہوگا. وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے
کنجوس انسان مال اکٹھا کرتا ہے اور استعمال کوئی اور کرتا ہے. ایک ہمارے جاننے والے تھے, مجھے بتا رہے, وہ آرمی میں تھے, تو وہ ریٹائر ہو گئے, بڑا انہوں نے زندگی میں جو کچھ کمایا تھا ایک پینی نہیں خرچی. چند دن پہلے ان کے گھر چوری ہوئی, چور بغیر گنے سارا کچھ لے گیا. یعنی سارا مال جس پہ وہ ایسے جم کے بیٹھے ہوئے تھے, چور آیا, اس نے گننے کی زحمت نہیں کی کہ گن کے لے کے جاؤں, وہ تو گن کے رکھا ہوا تھا, اس نے بیگ میں ڈالا لے گیا, کہتا گھر جا کے گنا تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں ہم جتنا مال اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو کچھ اکٹھا کر کے سمجھتے ہیں ہمارا ہے, غور کیجئے گا کہ یہ شکر گزاری ہے. شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں استعمال ہو. اب جب یہ عادت ہم میں نہیں ہوتی تو وہ مرغی والی مثال ذرا سامنے رکھ لیجئے گا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, میری ماں کرتی تھی, وہ کیوں کرتی تھی, میری نانی کرتی تھی, نانی کیوں کرتی تھی, کیونکہ پڑنانی کرتی تھی. یہ ساری عادات نسلوں میں چلی جاتی. میری بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ میں نے نسلوں میں یہ سرایت کرتے چیز دیکھی. میرے گاؤں میں نا آنٹی بیٹی جانتی ہیں, وہاں ال چلتی ہے. ال کا مطلب ہوتا ہے جو خاندان کا نام ہوتا ہے اسے ال کہتے ہیں, ال, ٹھیک ہے جی. جیسے میری ال ہے قاضی شان ہے, ہم سید ہیں تو وہ قاضی جون سے ہمارا کو بڑا بوڑھا ہوگا تو وہ قاضی شانے چلے آ رہے ہیں. اچھا اس طرح ایک پوری کی پوری جون سے ہے وہ ال ہے, انہیں کہتے ہیں گاندھی. اچھا میں نے اپنے فادر سے پوچھا انہیں گاندھی سارے کیوں کہتے ہیں, کہتے ہیں کنجوس بڑے. جیسے گاندھی کی ایک چڈی ہوتی تھی اور وہ بڑا ایک یعنی کہ برے حالات میں رہتا تھا, بالکل ویسے یہ برے حالات میں رہتے مال جمع کر جاتے, ان کو گاندھی کہتے ہیں سارے نسلوں کو. زندگی میں یاد رکھیے گا اللہ کے وعدے کے مطابق شکر گزار کو ملنا ہے, بڑھ چڑھ کے ملنا ہے. اللہ نے آج ہی ایک لمحے کے لیے سوچیے گا جو جو نوازشیں کی ہوئی ہیں, جو جو آسانیاں کی ہوئی ہیں, انہیں بانٹنا شروع کر دیں. اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے, اپنے پیسے میں سے تھوڑا سا پیسہ اس کو ضرور دیں جو محروم ہے. اچھا اگر اللہ نے رزق دیا ہے, خدا کے لیے اپنے رزق میں ایک بندہ یا دو بندے ضرور شامل کریں. ایسے بندے شامل کریں جو آسانی میں نہیں ہے, جن کے پاس رزق کی تھوڑی سی تنگی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی ہم صدقہ کرنے لگے ہیں تو 1100 روپے کس کو دیں. میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا آ رہا ہے؟ وہ مجھے کہتے ہیں جی ہم یہ 1100 روپے 1100 بندوں میں بانٹ دیں. آپ کو سمجھ یہ نہیں 1 روپیہ. میں کہتا ہوں یار 1 روپے کی تو کینڈی بھی اچھی نہیں آتی. اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ 1100 نہ بانٹو, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 1100 کسی ایک کو دو تاکہ اس کی کہانڈی تو اچھی پک سکے. بات سمجھ رہی کہ نہیں آئی؟ ہم کسی کی زندگی میں اتنا تھوڑا فرق ڈالتے ہیں فرق نہیں پڑتا, بجائے یہ کہ کسی ایک کی زندگی میں ہم تھوڑا بہتر فرق ڈال دیں, وہ زیادہ بہتر ہے. جیسے قربانی ایک بوٹی بانٹ سکے, ایک بوٹی کسی کے کیا بننا ہے. آپ تھوڑوں کو بانٹ دیں لیکن بانٹیں اچھا, آپ کا تھوڑا حوصلہ بڑھے. یاد رکھیے گا انسان مال بڑھنے سے بڑا نہیں ہوتا, حوصلہ بڑھنے سے بہت بڑا ہو جاتا ہے. یہ جب تک آپ میں یہ خیال ماؤں میں نہیں آتا نا, بچوں میں نہیں آ سکتا. اس لیے یاد رکھیے گا سخی ماں کا بچہ سخی ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا بچہ کتابیں پڑھ کے سخی ہو جائے کہ جی سخاوت کی برکات 3 مضامین پڑھے ہیں بچہ سخی ہو گیا, کبھی نہیں ہوگا. نمبر اچھے لے لے گا, 10 میں سے 10 مضمون میں آگے. جب تک اس نے ماں کو دیکھا نہیں ہے نا کہ ماں سخی ہے, جب تک اس نے گھر میں دیکھا نہیں ہے نا کہ یار پیسہ, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یاد رکھنا, بندہ پیسہ اس کو دیتا ہے جو پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ہم پیسے کو اتنا قیمتی سمجھتے ہیں کہ بندہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, پیسہ قیمتی ہوتا ہے, پیسہ دوبارہ آ سکتا ہے, بندہ دوبارہ. لوگوں کو میں نے سسکتے دیکھا ہے کہ بچے دوائی نہیں پلاتے, میڈیسن لا کے بعد کو نہیں دیتے, کیونکہ بچوں کو سکھایا یہ پیسے بچا رہے ہیں دوائی نہیں لانی. وہی غلطی اپنے کام آ رہی ہوتی ہے. یقین کریں میں نے وہ سینز کئی دفعہ آنکھوں کے سامنے دیکھے. کفن کے ٹائم پہ, خریدنے کے ٹائم پہ بچے ادھر ادھر ہونے لگ پڑتے ہیں کہ پیسے خرچنے پڑیں گے. خدا کی پناہ ہے. وجہ کیا ہے؟ ساری زندگی بچوں کی تربیت کی نہیں ہے کہ خدا کے بندو یار تھوڑی سی کسی کی مدد کر دینی, کسی کے کام آ جانا ہے. تو جب اپنے کفن کی باری آئی یا اپنی باری آئی تو کیا ہوا, حوصلہ اتنا کم تھا کہ اپنے کفن کی دفعہ بھی صدقے زکات کی ضرورت پڑ گئی. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اس وعدے کو سامنے رکھیے. وہ کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں اور آئے, جو چیزیں بڑھانا چاہتے ہیں, جو چیزیں آپ چاہتے ہیں بڑھ جائیں, خدا کے لیے ان چیزوں کو بانٹنا شروع کر دیں. کبھی جمع کرنے سے نہیں بڑھتا, بانٹنے سے بڑھ جاتا ہے. آسانی ہے, آسانی بانٹیں. اللہ نے اچھی اگر انکم ہے اس میں سے تھوڑی سی انکم دوسروں کو دینی شروع کر دیں. اللہ نے علم دیا ہے, علم بانٹنا شروع کر دیں. ہمارے ادھر مدر کلب میں مدر ہوتی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے,
ہم نے چند دن پہلے تمام گرلز کی اس برانچ میں بھی اور ٹیچرز کی بھی ان کے ساتھ میٹنگ کروائی ہے. وہ ماشاءاللہ ادھر ہی بیٹھی ہوتی تھی, ہمارے گمان میں نہیں تھا کہ اللہ انہیں یہ اسعادت دے گا. انہوں نے عالمہ کا کورس کیا, علم بڑھا, وہ علم سکھاتی ہیں. انہوں نے بچیوں کا ایک لیکچر کیا, بچیوں کے ساتھ ٹیچروں کو بٹھا کے ایک لیکچر دیا جو بیسک احکام ہے عورتوں کے لیے. اس حوالے سے جو چیز آپ کی بڑھ رہی ہے اس کو بانٹنا شروع کر دیں, اور جس چیز کو اگلا جملہ بڑھانا چاہ رہے ہیں اس کو بھی بانٹنا شروع کر دیں. مجھے لوگ کہتے ہیں سر تنگی بڑی ہے, بڑے لوگ آگے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں جو ہے نا تھوڑا سا اس میں سے بانٹنا تو شروع کرو. یہ سرکل چلے گا, وہ کہتے ہیں ہے ہی تھوڑا, میں کہتا ہوں تھوڑا سا ہی بانٹ دو, تھوڑا سا ہی بانٹ دو. وہ کیا خوبصورت واقعہ ہے کہ رابعہ بصری جون سی ہیں, فقیر آتا ہے ایک روٹی دے دیتی ہیں, تھوڑی دیر گزرتی ہے, مہمان بیٹھے ہوتے ہیں تو گزرتی ہے, تو ایک ساتھ والے گھر سے ایک لڑکی آتی ہے 3 روٹیاں لے کر, آگے کہتی ہے کہ یہ ہم نے پکائی تھی آپ کو, آپ نے کہا نہیں واپس لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے. مہمان بڑا حیران ہوتا ہے کہ یار یہ 3 روٹیاں آئی ہیں, ضرورت بھی ہے, ایک ہی روٹی پڑی تھی دے دی انہوں نے, اور 3 روٹیاں آئی ہیں واپس کر دی ہیں, بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے. تھوڑی دیر بعد 4 آئیں, کہیں سے 5 آئیں, آخر کر 10 آئیں, وہ وصول کرنی ہے آپ نے. تو مہمان نے کہا آپ نے 10 ہی وصول کیوں کی؟ اس نے کہا میرے اللہ کا وعدہ ہے تم 1 2 میں 10 دوں گا, تو میں 3 پہ اکتفا کیوں کرتی. ہمارا ایمان اتنا کم ہوتا ہے, ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے دینا ہے. ہمیں یقین ہوتا ہے کہ علاقے کا ناظم دے دے گا, ہمیں یقین ہوتا ہے ڈی سی او دے دے گا, ہمیں یقین ہوتا ہے جناب سیٹھ دے دے گا. لوگ مجھے یقین کریں, میں کل پرسوں اپنی ٹیم کو میسج پڑھا رہا, مجھے ایک میسج آیا ہوا کسی بندے کا, کسی ڈونر کا نام بتائیں سر, نام اور پتہ بتائیں. وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ میں اس کو, اور خدا کے بندو میں نے جواب اس کو دیا میں صرف ایک ڈونر کو جانتا ہوں. کہتا کائنڈلی مجھے اس کا رابطہ نمبر بتا دیں. میں کہا اس کا نام اللہ ہے, اس سے بہتر ڈونر کوئی نہیں ہے. تم در در کے بیکاری بننے سے بہتر ہے اس کے دروازے پہ جاؤ. اور کیا خوبصورت واقعہ ہے یہ حسن بصری کے حوالے سے کہ درس دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ خدا کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو, وہ کبھی نہ کبھی تمہاری سن کے کھول دیتا ہے دروازہ. تو ایک فقیر چھوٹا سا کھڑا ہو گیا, ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگا حسن بصری یہ بتاؤ اس کا دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ اس کا دروازہ تو ہمیشہ ہی کھلا ہوتا ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ کبھی وہ کھول دیتا ہے؟ وہ تو دروازہ کھلا رکھ کے بیٹھا, وہ خدا ہی نہیں ہے, وہ تو اللہ ہی نہیں ہے, اس کی شان کو گوارا نہیں ہے. وہ ایسی شان والا ہے, وہ دروازے کھلے, کوئی آئے تو صحیح. اب یہ ایمان میری بہنیں اگر یہ ماؤں میں نہ ہو تو بچوں میں نہیں جاتا, یہ اگر ماں میں نہ ہونا تو بچے میں نہیں جاتا. اور یہی وجہ ہے ہماری اس سوسائٹی میں شاید بجلی پانی گیس کی اتنی کمی نہیں, ایمان کی بڑی کمی. لوگ تھوڑے تھوڑے ایمان رکھے ہوئے ہیں, ایک جھوٹے پیر پہ یقین کر لیں گے, ایک جھوٹے تویز پہ یقین کر لیں گے, اللہ کی کتاب پہ, اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں ہوگا, اللہ کے رسول کے فرمان پہ یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے. اس بات پہ یقین نہیں ہے. موڑا شریف کا پیر ہمیں کافی ہے. ہم جناب عجیب بیٹھے ہوئے, ہمیں جناب جو ان سے نا پیر صاحب کی تلاش ہے, بابے کی تلاش ہے جو ہمارے مسئلے حل کر دے. اللہ کہتا ہے میرے سے بہتر کوئی حل کرنے والا ہی نہیں ہے, تم مجھ پہ یقین کر کے دیکھو, میں وہ اسباب پیدا کروں گا تمہارے گمان میں نہیں ہوں گے. اچھا ہمیں اللہ کی بات پہ یقین نہیں, ہمیں کس پہ یقین ہے؟ وہ جو نیلے رنگ کا پیلا سا ونگا سا بابا ہے جو خود نفسیاتی مریض ہے, اس پہ یقین ہے. میری بہنوں یاد رکھیے گا, اگر ماں کا توکل جون سے ہے اللہ پہ ہوگا تو اولاد کا توکل بھی اللہ پہ ہوگا. بچے ماں سے خوراک لیتے ہیں, بچے ماں کی گود میں پلتے ہیں. یاد رکھیے گا بچہ, ماں اگر قرآن پڑھ کے بچہ پیٹ میں پال رہی ہو تو پھر غوث اعظم بنتا ہے, پھر بات بنتی ہے. ہم کب یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس, ہم نے اس بات پہ بھی کام کرنا ہے, ہم نے سخی بننا ہے. اپنے گھر کی چھت کو آباد کیجئے, پرندوں سے تھوڑا سا باجرہ ڈال دیا کریں, گھر کے وہ ٹکر کو زمین پہ پھینکنے کی بجائے اکٹھا کر کے چھت پہ بچوں سے ڈلوایا کریں. کبھی کر کے تو دیکھیں, کبھی ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس کوئی ایسا بندہ جو طلبگار ہے بچے کے تھرو پلوائیں. کبھی کر کے دیکھیں کہ بچے کے بیگ میں ایک ٹفن ایکسٹرا ڈال کے تو دیکھیں نا. کبھی بچے کو کہیں بیٹا ایک ایکسٹرا پینسل ڈالا جائے, کسی کو نہ ہوئی دے دی بیٹا, کدے دے دی. اس کو دینے کا حوصلہ تو آئے. وہ ساری زندگی ہمیں کی بات کہتے رہتے ہیں, اے میں ٹفن پایا آپ پہ کھانا ہی, کسے نو نہ کھوائیں. اور بچہ اگر جھوٹے کبھی کہہ دینا, کبھی ہو ہی جاتا ہے, ٹیچر کا بھی دل آ جاتا ہے, ٹیچر چاک ہی لیتی ہے, اور بچہ گھر جا کے جھوٹ کہہ دے کہ میرا سارا ٹفن ٹیچر نے کھایا, اگلے دن جنگ ہو جاتی ہے. یعنی تھوڑی دلی کی انتہا دیکھیں کہ ہم بچے کو باقاعدہ سکھا رہے ہیں کہ پتر ٹکر واسطے مر جانا ہی یہ زندگی, اور او کی کرے گا سن لو, او وڈیا ہو کے ایک بھائی بنے گا, او دا ویاہ ہوئے گا, اور روٹی دی خاطر بڈھی نو چپیڑا مارے گا. آپ کو نظر نہیں آتے ایسے سماج میں؟ 100 روپے دی خاطر جڑا نا او کٹے گا پھڑ کے,
ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ 1200 ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ नहीं रखेगा, वो घर वाली ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ बना देगा पढ़ के। या हमारी सोसाइटी में कॉमन रिवाज है, बजाय ये मर्द के पास मर्दानगी नहीं है, वो समझ रहा है मेरे कद का नाम, मेरी आवाज का नाम मर्दानगी है, मेरे चपेड़े मारने का नाम मर्दानगी है। मर्दानगी का मतलब आदात है, मर्द वाली आदात, जिम्मेदारी वाली आदात। मर्द का नाम इंजन है, औरत तो डब्बा होती है, उसके पास क्या होता है, वो तो आती है किसी के घर, पलती है, भाई बहन सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी के घर जो सा वो बच्चे पैदा करती है, उनको पालती है, फिर मर जाती है बूढ़ी माई बन के। लेकिन उस औरत को कोई संभालने वाला तो मर्द ही होता है। अगर वो इंजन नहीं है तो मैं समझता हूं, मैंने तो सच्ची बात है ट्रेनिंग में ऐसा किया है, मेल्स की, मर्दों की ट्रेनिंग, कंपनी की ट्रेनिंग थी, मैंने चूड़ियां जेब में डाली हुई थी, मैंने निकाल के कहा इस तरह, सच्ची बात है, तो खुदा के लिए अगर गैरत नहीं है पहन के फिरा करो। अगर तुम एक अपनी बीवी को नहीं संभाल सकते ना, अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते, तो खुदा के लिए चूड़ियां पहन के फिरा करो। फिर तुम्हारा हक नहीं है शादी, फिर तुम्हारा हक नहीं तुम बाप बनो। अगर अल्लाह ने तुम्हें खामन बनाया है, रैयत दी है, जिम्मेदारियां दी हैं, तो फिर कबूल भी करो। अब सुने, आप में से शायद कोई सोच रहा होगा, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन शायद सोच रहा होगा तो ये तो मेरे साथ भी ऐसे कुछ है, मिसाल है, वो वीडियो में शायद सोचे। अगली नस्ल ऐसी ना होने दे खुदा के लिए, प्लीज अगली नस्ल ऐसी ना होने दे। मैं 2 नस्लें पीछे जाऊं तो जिस गांव से मैं हूं वहां पर तो इल्म का वजूद भी नहीं, इल्म का ख्याल भी नहीं है। मेरे गांव के स्कूल गैर आबाद है, वहां पर तो गाय भैंसें बंधी होती हैं, वहां तो बच्चा स्कूल नहीं पढ़ने जाता, तालीम है ही नहीं, शऊर है ही नहीं। वो आज भी बड़ा पुराना गांव, जहालत से भरा हुआ गांव। वहां से अगर एक नस्ल बदलती है तो 100 नस्लें बदल जाती। खुदा के लिए अपने बच्चों को शाहकार बनाएं, ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बाहसियत मुसलमान, बाहसियत पाकिस्तानी, बाहसियत एक अच्छी माँ, बाहसियत एक अच्छी शहरी, बाहसियत एक अच्छा फर्द। अगर आपने इस सोसाइटी को एक अच्छा बेटा दे दिया, एक अच्छी बेटी दे दी, आपको अंदाजा नहीं। कल मैं गायनेकोलॉजिस्ट को एक लेडी एचएसएन में ट्रेनिंग दे रहा था, मेरा लेक्चर था, उनकी एमएस मेरे से पड़ी हुई है, तो वो मेरा लेक्चर रखवाया हुआ, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता, तुम्हें क्या पता जिसकी लाश जा रही है अभी एम्बुलेंस में, उसके घर कितना केहराम बपा होना, जाके देखो ना। तुम तो सिर्फ पैक करके दे दिया ना सफेद कपड़े में, ले जाओ इसको, जाके उसको देखो यार, जिसके 6 बच्चे थे, एक माँ थी चली गई, और तुमने ऑपरेशन में जो सा ब्लीड करवा दिया उसको, तुमने ध्यान नहीं किया, तुम च्युइंगम खा रही थी। खुदा के लिए एहसास करो। तो मैं कह रहा हूं अगर आपका एक बच्चा काबिल बच्चा बनता है, कितनों की जिंदगी बचेगी। कुरान की यह भी आयत है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल की। तो वाइस वर्सा बना, जिसने एक इंसान को बचाया उसने सारी इंसानियत को बचाया। खुदा के लिए अपने बच्चों को ऐसा इंसान बनाए, वो इंसानियत को बचाएं, कत्ल ना करें। आपने बच्चे को मुजरिम बनने से बचाएं। अगर आप खुदा ना खास्ता आपका खामन बड़ा गुस्से वाला है तो बच्चे का मुजरिम बनने का चांस ज्यादा है। बच्चा चीटर बन जाएगा, बच्चा डंडी मारेगा, बच्चा चोरियां करेगा, बच्चा सारी जिंदगी मुनाफिक रहेगा। आपको साइड में मुनाफिकत नहीं मिलती, जाके ढूंढे, उस मुनाफिकत का पौधा घर से लगा होता है। वजह क्या है? वालिदैन ने सोचा ही नहीं कि जो हमारे झगड़े हैं वो कहां चले गए, खून के अंदर चले गए। खून जुदा नहीं हो सकता, खून तो मिल चुका है ना। वो जुदा होने की बजाय जब वो अंदर लड़ाई चलती है तो क्या होता है, रवैयों में मुनाफिकत आ जाती है। लोग हैरान होते हैं, यार मैं अच्छा खासा था, इसने मेरे साथ बुरा क्यों किया? ओ जुरे वाला घर से पौधा लगा था, आप तो उसके फल को खा रहे हैं, पौधे की जड़ें कहीं और लगी हुई हैं। तो खुदारा ये आज के लेक्चर को जरूर सोचिए कि शुक्रगुजार इंसान को अल्लाह ने नवाजना, अपने अंदाज से, अपने रवैये से शुक्रगुजार बने। रवैयों से जाहिर होता है बंदा शुक्रगुजार है। जो बंदा याद रखिएगा अदब नहीं करता वो शुक्रगुजार नहीं हो सकता, एहतराम से बात नहीं कर सकता वो शुक्रगुजार नहीं हो सकता, जो रिस्क में शामिल नहीं करता शुक्रगुजार नहीं हो सकता। और मैं ये कहता हूं अल्लाह के रसूल का जो भी सच्चा आशिक है ना वो सखी होगा, तंग दिल का बंदा अल्लाह के रसूल का, क्योंकि मेरे रसूल ने बांटा है। मेरे रसूल के सहाबियों ने दिए गुल करके दूसरों को खिला दिया, खुद जोन सा है वो बैठे रहे। मेरे रसूल के सहाबियों ने जख्मी हालत में प्याले किए, तुम पी लो, सारे शहीद हो गए। जिस रसूल के आशिक ऐसे हो तो फिर हम कैसे आशिक हैं? हम माल को जमा करने को, उसको अपना समझने को, थुड़ दिली को, तंग दिली को, चीजों को छुपा लेने को, झूठ बोल देने को समझते हैं कि हम बड़े मुसलमान हैं। माजरत के साथ ये मुसलमानी नहीं, ये तो फिर अच्छी बात तो ना हो। आखिरी गुजारिश करके बात खत्म कर रहा हूं। एक दरख्त लगा होता है, ये बात ध्यान से सुनिएगा, एक दरख्त लगा होता है, उसकी छांव में आके कोई बैठता है, बैठने के बाद उसका फल भी खाता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है छांव में बैठ के, बैठने के बाद उठता है, कपड़े झाड़ता है, और कपड़े झाड़ने के बाद एक बड़ा मजे का काम करता है, मुड़ के भी नहीं देखता कि दरख्त था, फल था या कोई चीज थी। ये रवैया आपको सोसाइटी में कॉमन मिलेगा। क्या लोगों से फायदा ले लेना है, मुड़ के भी नहीं देखना कि यार ये किस जगह पे मेरे साथ खड़ा था या खड़ी थी। दूसरा रवैया सुनिएगा, दूसरा रवैया ये है
درخت کے نیچے بیٹھنا ہے, چھاؤں لینی ہے, پھل کھانا ہے, پھر کلاڑی نکالنی ہے, اس کو کاٹنا شروع کر دینا ہے. یہ آپ کو سوسائٹی میں کامن ملے گا رویہ. یہ ظالم لوگ آپ کو ملیں گے, جس سے فائدہ لیتے ہیں اسی کو کاٹنے لگ پڑتے ہیں. تیسری طرح کے لوگ جو ان سے ہیں وہ کچھ بہتر ہیں. وہ کیا ہے, کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں, پھل کھاتے ہیں, پھر وہاں سے اٹھ کے دوسروں کو بتاتے ہیں دیکھو کتنا اچھا درخت ہے, کتنی اچھی بات ہے کہ درخت جو ان سے چھاؤں بھی دے رہا ہے, پھل بھی دے رہا ہے. چوتھی طرح کے لوگ ولی ہیں. وہ کون ہے, درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں, پھل کھاتے ہیں, پھر وہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں اس درخت کی حفاظت کرنی چاہیے, کیونکہ یہ درخت اگر مجھے چھاؤں دے رہا ہے اور پھل دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دوسروں کو بھی دے گا. تو اگر یہ درخت سلامت رہے گا تو کتنوں کو چھاؤں اور کتنوں کو پھل بنے گا, پھل ملے گا. خدا کے لیے اپنے بچوں کو یہ آخری والا بنائیں, جو قدر کریں ماؤں کی, جو قدر کریں استادوں کی, جو قدر کریں والدین کی, جو قدر کریں بزرگوں کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا بچہ میرے ساتھ گستاخی سے بات نہیں کر سکتا, صرف ایک یقین سے کہ میں نے آج تک جب کا وہ پیدا ہوا ہے اپنے والد سے اونچی آواز سے بات نہیں کی. میں اپنے والد کا ادب کرتا ہوں, اس لیے میرا یقین ہے کہ میری اولاد بھی مؤدب ہوگی. یاد رکھیے گا, بچے نے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے کرتا وہی کچھ ہے. ہمیں لگتا ہے ہمارا ہے تو نہیں کرے گا, بڑا ہونے کی دیر ہے اس کا سریا نکل آتا ہے, گردن میں سریا آ رہا ہے, فرعون بن جاتا ہے. کیونکہ ابھی تو طاقت نہیں ہے نا, ابھی تو پاکٹ منی دے دیں, ٹفن ڈال دیں, ذرا بڑا ہونے کی دیر ہے, کماؤ پوت بننے کی دیر ہے, مڑ کے نہیں دیکھتے بچے. میں نے دیکھے ایسے بڑے بچے. وجہ کیا ہے, وجہ ہے جو کچھ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے وہی وہ پرفارم کرنے لگ پڑتے ہیں. تو خدا کے لیے یہ آج کے لیکچر میں صرف اتنی سی بات پک کر لیجیے گا, اگر سخی ماں ہے تو سخی بچہ ہوگا, اور اگر سخی ماں ہے اور سخی بچہ ہے تو اللہ بہت نوازے گا, اللہ بہت دے گا. اللہ ان کو بہت دیتا ہے جو سخی ہوتے ہیں, جو پازیٹیو ہوتے ہیں, جو دوسروں کو دیتے ہیں, جو چھاؤں دار درخت بنتے ہیں, جو پھلدار درخت بنتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, اللہ نے آج تک اس کی توڑ نہیں نبھائی جو پھلدار درخت کو کاٹتا ہے. من ہے, دنیا کے کئی ملکوں میں جرم ہے, اور میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. جہاں سے فائدہ لیا ہے, جہاں سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے, اس جگہ کے شکر گزار بنے. میں یہ بھی کہوں گا کہ آج ہی آپ کے کم از کم گھر جاتے ہوئے آج سے انداز تھوڑے سے ضرور بدلیں, اپنے تھوڑے کاموں سے. آج بچوں کے ساتھ مل کے پرندوں کو پانی تو ڈال لینا تھوڑا سا. ایک اپنے گھر کا ٹوٹا سا برتن, پرندے نہیں دیکھتے ٹوٹا برتن ہے, انہیں بھوک لگی ہوتی ہے, انہیں پیاس لگی ہوتی ہے. اب تھوڑی سی وہ جو روٹی بچی ہوئی ہے, تھوڑا سا باجرہ ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, وہ خدا کے لیے اپنے چھت پہ ضرور رکھیں, بچوں کے ساتھ مل کے رکھیں, وہ سیکھیں گے آپ سے. آج کوشش کریں کہ آج کسی کام والی ہے, کوئی ملازمہ ہے, کوئی محلے میں ایسا صفائی والا ہے, اپنی روٹی میں اس کو شامل کریں. میرا وہ کوڑا لینے آتا ہے, رحمت ہے میرا خیال, میں رحمت کو جب میں ملوں تو میں ضرور پوچھتا ہوں کہ رحمت چائے پینی ہے, کوڑا لینے آتا ہے, کہتا ہے ہاں صاحب اگر پلا دے تو میں پی لوں گا. میں کہتا ہوں کیک بھی کھا لو پھر صاحب. پھر میں اسے آرام سے بٹھا کے ایک گلاس پانی, چائے اور کیک سرو کر دیتا ہوں. یقین کریں آپ اس کی ذرا خوشی دیکھیں, پورے دن کی تھکاوٹ اس کی اتر, پھر وہ جاتے جیسے ایسے سلام کیوں نہ مجھے کرے, اس کی محبت ہے, کیونکہ اسے محبت ملی ہے, اس نے ایسے کر کے سلام کرنا. بڑے سیٹ گزرتے ہوں گے, ادھر منہ کر لیتا ہے, کہتا ہے مجھے تو پوچھتے بھی نہیں ہے, ان کو تو پتا بھی نہیں ہے میں بھی ہوں. کبھی چھوٹے کو عزت دے کے دیکھیں, اس کی پنجابی میں کہتے ہیں اس کی آندریں آپ کو دعا دے گی, دل نہیں دعا دے گا, اندر سے دعا اس کے نکلے گی کہ اے میرے اللہ اگر یہ مجھے عزت دے رہا ہے تو بھی اسے عزت عطا فرما. آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی.